مختار پر اور نقطہ چیت لوگ علم سید ابرار پر، اور ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پاس سمجھا گیا، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پاس سمجھا گیا، اور یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، اور صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، اور ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اور اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسل کے پاس بات کہنے لگے، اور قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ حضرات، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں کئی طرح کے فتنے پیدا ہو چکے تھے، کچھ فتنے کھلے ہوئے تھے اور کچھ فتنے اسلامی لباس میں تھے، وہ شہد دکھاتے تھے اور زہر پلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انور پر مختلف انداز سے حملے کیے جا رہے تھے، جس کا مقصد اور جس کا مبنی صاف طور پر یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کم کر دی جائے۔ بس یہی وجہ تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عام بشر ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی تھی، تو کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، اور بارگاہ عظیم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجاہت و عظمت پر پردہ ڈال کر شفاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر شیطان کی علم کی برتری ثابت کرنے کی مذموم جسارت کی جا رہی تھی۔ ارے حد تو یہ ہو گئی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے امکان کذب، یعنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، ایسے گندے اور ناپاک عقیدے پھیلائے جا رہے تھے، اور مسلمان طرح طرح کے وہم اور شک میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرات، ایسے فتنے اور پراگندہ ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بن کر دین و اسلام کی تحفظ کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور مرشدان اعظام کی دعاؤں سے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 50 سے زائد علوم و فنون پر کامل ملکہ حاصل تھا، اور دین و اسلام اور مسلمانوں کے سچے عقیدے کی خاطر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 سے زائد یعنی 1400 کتابیں تحریر فرمائی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا، تمہاری تربت پر شام و سحر رحمت و نور کا ساون برسے، تمہاری قلم کی روشنائی نے شہیدوں کی لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بنا دیا۔ تم نے بدعقیدگی کے آندھی کے مقابلے میں اسلام کا چراغ جلایا اور اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام اور ایمان کی بقا کے لیے وقف کر دیا۔
دیا۔ اے اہل سنت کے محسن، اگر تو نے حق اور باطل کے درمیان اتنی واضح اور ظاہر لکیر نہ کھینچتی ہوتی تو آج بدعقیدگی کے امڑتے ہوئے خطرناک سیلاب میں ہم مسلمانوں اور مومنوں کا کیا حال ہوتا۔ ہم اہل سنت نہ جانے کس گمراہی اور جہنمی راہ پر بھٹکتے ہوتے۔ ہمارا دین و ایمان آپ کا مرہون منت ہے۔ جس دین کو ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، اس دین کی حفاظت و صیانت ہمارے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ اے امام اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی غافر و قدیر تمہاری خوابگاہ کو رحمتوں کے پھول سے بھر دے کہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کاررواں تجھ پر۔ حضرات آئیے ایک بار حصول برکت کے لیے سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، امام اہل سنت مجدد اعظم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ ابو داؤد شریف جلد دوم صفحہ نمبر 241 کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے ختم پر اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد ضرور بھیجے گا جو اس امت کے دین کو تازہ کر دے۔ حضرات آئیے ہم جانتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف مجدد کیا ہے، یعنی مجدد کسے کہتے ہیں؟ تو اسلامی بولی میں مجدد اسے کہتے ہیں جو امت کو بھولے ہوئے احکام شرعیہ یاد دلا دے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کر دے اور فقہ و کلام کے معرکۃ العالم مسائل کو سلجھا دے اور اپنی عالمانہ سطوت کے ذریعے اعلاء کلمۃ الحق فرما کر باطل اور اہل باطل کی جھوٹی شوکت کو مٹا دے۔ حضرات، ہم جب اس حدیث پاک کی روح سے رہنما سے 14ویں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مجدد نظر آتا ہے جو 14ویں کی چاند کی طرح اپنی شان مجددیت میں درخشاں اور تابہ ہے اور فضل و کمال کے ساتھ ہر ایک علم میں اللہ تبارک و تعالی و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین کے اس مجدد کو وہ مقام عطا فرمایا جس کے سامنے عرب و عجم ہل و حرم کے بڑے بڑے علماء کرام سر نیاز خم تسلیم کیا ہے اور جس کے علمی دبدبے سے ایشیا کے فلاسفہ لرزتے رہے۔ جاننا چاہیں گے اس عظیم المرتب مجدد کا نام کیا ہے؟ اس عظیم المرتب مجدد کا پیارا نام عبد المصطفیٰ احمد رضا ہے، جس کو آج دنیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، مانتی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی ولادت بسعادت 10 شوال مکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 ہجری کو شنبہ کے دن ظہر کے وقت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی اور حضور اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام المختار
اور آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ خود اپنی ولادت کی سن ہجری اس آیت مبارکہ سے نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یعنی یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ حضرات، اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا اور اعلی حضرت کے دشمنوں سے بیزار رہ کر تن کا توڑ الگ رہے گا اور ان سے دوری بنائے رکھے گا اور ان سے محبت نہیں بلکہ دوستی سے بھی نہیں پیش آئے گا، تو اس شخص کے لیے وعدہ الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے دل میں ایمان نقش فرما دے گا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد بھی کرے گا۔ اور اپنے اور غیر سبھی جانتے ہیں کہ اعلی حضرت علیہ الرحمت کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالی و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفوں اور دشمنوں سے بیزار رہنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اعلی حضرت مجدد اعظم تھے اور ان کی بات ہی الگ تھی۔ آئیے ذات درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائے تو ایک ٹکڑے میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے ٹکڑے میں لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، تو اس خواب کو مولانا شاہ نقی علی رحمان نے اپنے والد محترم یعنی اعلی حضرت کے دادا قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان سے بیان کیا۔ تو قطب الوقت نے خواب کی تعبیر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، خواب مبارک ہو اور تمہیں بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پشت میں ایک ایسا فرزند پیدا کرے گا جو علوم کا دریا بہا دے گا اور ان کی شہرت مشرق و مغرب میں بھی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ جب اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان نے آپ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم دین ہوگا اور اس کے چشمہ عرفاں سے ایک دنیا سیراب ہوگی، اور کیوں نہ ہو کیونکہ بچپن ہی میں اعلی حضرت کی پیشانی پر سعادت کے آثار نمایاں تھے اور حقیقت بین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جو بچہ ابتدان ہی اتنا ہونہار اور عرض مند ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور بخشش سے علم و فن کا درجہ بڑھائے گا اور کرامت و بزرگی کا آفتاب بن کر چمکے گا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ حضرات، جب اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے
اور تھوڑا بولنے کے قابل ہو جاتا ہے تو جب ان کی پڑھائی شروع کی جاتی ہے تو اس کو بسم اللہ خوانی کا نام دیا جاتا ہے. جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ چھوٹے بچے تھے آپ کی بسم اللہ خوانی کا پروگرام رکھا گیا تو اس بسم اللہ خوانی میں کچھ چھوٹے بچے امام احمد رضا نے اپنے استاد محترم سے اتنے اس قدر اونچے سوالات کیے کہ وہ استاد دنگ رہ گئے اور جواب نہیں دے سکے. اور وہاں پر آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. جب اپنے پوتے کی زبان سے اتنے چھوٹے پوتے کی زبان سے اس قدر اونچے سوالات سنے تو سننے کے بعد جوش عقیدت میں کھڑے ہو گئے اور اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد اپنے پوتے کو تسلی اور تشفی بخش جواب عطا فرمایا. اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں اسرار و حقائق اور رموز و اشارات کی دریافت اور ادراک کی صلاحیت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے قلوب و اذہان میں بچپن ہی سے پیدا فرما دی اور پوری دنیا اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا بھی. کیونکہ اعلیٰ حضرت اگر شریعت میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم بقدم ہے تو طریقت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب اکرم ہے. حضرات اور امام اہل سنت کا جب بچپن کا زمانہ تھا جب اعلیٰ حضرت بچپن میں تھے تو آپ کو استاد محترم سبق پڑھا رہے تھے قرآن مجید پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے جب اس آیت مقدسہ پر ایک آیت کریمہ پر پہنچے اس آیت کریمہ میں استاد اعلیٰ حضرت کو پڑھا رہے ہیں کہ یہاں پر زبر ہے اعلیٰ حضرت اس جگہ پر زیر پڑھتے ہیں. پھر استاد محترم چھوٹے بچے سے کہہ رہے کہ نہیں زبر ہے. بچے کی زبان سے آواز نکلتی ہے کہ زبر نہیں بلکہ زیر ہے. آپ کے دادا جان قطب الوقت وہاں پر موجود تھے. جب انہوں نے اس آیت مبارکہ پر غور کیا تو دیکھا کہ کاتب نے واقعتاً لکھنے میں غلطی کر دی ہے زیر کی جگہ پر زبر لکھ دیا ہے. اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت کے دادا نے اپنے پوتے کی یہ حالت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد پوتے کو کلیجے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ اے احمد رضا ابھی تو چھوٹا ہے تیرے استاد جیسے تم کو پڑھاتے تھے تم ویسے کیوں نہیں پڑھے. تو سننا چاہیں گے اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ سننا چاہیں گے تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ دادا جان میرے استاد جیسے پڑھاتے تھے میں تو چاہتا تھا کہ میں ویسے ہی پڑھوں لیکن استاد زبان پڑھاتے ہیں میری زبان پر کنٹرول نہیں ہے اپنے آپ زبان سے زیر کی آواز نکل جاتی ہے. حضرات یہ تھے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کو جب استاد پڑھاتے تھے تو آپ کی ذہانت اور قوت کا وہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت کے استاد اگر کوئی سبق پڑھا دیتے چھوٹے میں تو اعلیٰ حضرت کتاب کو 1 سے 2 بار دیکھتے سبق کو من و عن وہی سنا دیتے جو استاد پڑھاتے تھے. تو ایک دن استاد محترم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اتنی جلدی سبق یاد کیسے کر لیتے ہیں آخر بات کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ایک دروازے میں بلاتے ہیں کہتے بیٹا کمرے کے اندر آؤ. جیسے ہی امام احمد رضا اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو استاد محترم دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے احمد رضا ہمیں سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو کہ جنات ہو. مجھے سبق پڑھانے میں ٹائم لگتا ہے سبق پڑھانے میں وقت لگتا ہے لیکن تم کون ہو کہ تمہیں سبق یاد کرنے میں اور سنانے میں وقت ہی نہیں لگتا. حضرات یہ تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
علماء اہل سنت حضرت اکبر درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جب عمر شریف 4 سال کی ہوئی، کتنی؟ 4 سال کی عمر ہوئی، تو اس 4 سال کی عمر میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ قرآن مجید کا ناظرہ ختم کر چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. 4 سال کی عمر میں بچے کو کتنی عقل آتی ہے، کتنی ہوشیاری ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اعلی حضرت کی ذہن پر قربان جائیے، ان کی طاقت و قوت پر قربان جائیے کہ 4 سال کی عمر میں اعلی حضرت قرآن مجید کا مکمل ناظرہ ختم کر لیتے ہیں. اور جب امام اہل سنت کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو 12 ربیع الاول کے موقع پر بڑے مجمع میں میلاد شریف کی ٹاپک پر ایک بہترین خطاب کرتے ہیں. اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ اردو اور فارسی کی پڑھائی کرنے کے بعد اپنے استاد محترم مرزا غلام قادر بیگ علیہ الرحمہ سے میزان و منشعب کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اپنے والد محترم مولانا شاہ نقی علی خان سے 21 علوم و فنون حاصل کیے. اور اس کے بعد جب اعلی حضرت کی عمر 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی ہوئی تو اعلی حضرت امام احمد رضا اس عمر میں عالم، فاضل، مفتی، محدث بن کر فارغ التحصیل ہو گئے. اور جب فارغ التحصیل جس دن ہوئے اسی دن مسئلہ رضاعت پر ایک فتویٰ لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے والد محترم کو دکھایا تو والد محترم جب فتوے کو چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے احمد رضا نے من و عن صحیح جواب لکھا ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد اسی دن سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند تدریس یعنی فتویٰ نویسی کا کام سپرد کر دیا جاتا ہے. حضرات، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگر میری ان تمام باتوں کو بیان کرنے میں کسی طرح کی خامی یا غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سب مل کر کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.